اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما عاطف خان موجود ہیں، ان سے بات کریں جو خواجہ آصف نے تقریر کی اور خواجہ آصف نے یہ کہا کہ حب الوطنی جو ہے وہ کی جائے، حب الشخصی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 70-75 سال کا شخص جو ہے وہ کتنا جی سکتا ہے۔ عمران خان کی جانب اشارہ تھا یا کس جانب اشارہ تھا، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ خواجہ آصف صاحب کی بات پہ مجھے حیرانی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اکثر اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر صحیح بات کی جائے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو نظریے کی بنیاد پہ پالیٹکس کرنی چاہیے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ نواز شریف کا نظریہ کیا ہے۔ ان کا نظریہ صرف اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا پروموٹ کرنا، اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنا ہے۔ پہلے نواز شریف تھے، پھر آئے کہاں سے؟ ضیاء الحق نے ان کو پودے میں لگایا، اس میں پودا لگایا گملے میں اور اس کو بڑا کیا۔ پھر شہباز شریف صاحب آئے، پھر ابھی مریم شریف، پھر اس کے بعد حمزہ شریف، پھر کوئی جنید صفدر، تو پتہ نہیں کون کون اور آتے رہیں گے۔ تو یہ تو غلامی کر رہے ہیں ایک خاندان کی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا عارف علوی کوئی رشتہ دار نہیں تھا عمران خان کا، وہ پریزیڈنٹ بنا۔ اسد کیسر کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اسپیکر بنا۔ چیئرمین پارٹی کا بیرسٹر گوہر ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ چیز نہیں ہے۔ ہم تو ایک پارٹی کو، ایک ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں۔ لیڈر ہے ہمارا، بالکل ہمارا لیڈر ہے، وہ قربانی دے رہا ہے اس وقت اس گرمی میں۔ 2 سال سے اس کی پتہ نہیں 4 عیدیں ہو گئی ہیں جیل میں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ جو دستخط کر کے چلے جاتے ہیں باہر، کبھی پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں، کبھی یہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی جدہ چلے جاتے ہیں، تو اس کا کیا نظریہ ہے؟ تو اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کے پاس تو کوئی یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے۔ پہلے ذوالفقار علی بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، پھر اس کے بعد وہ ایک چٹ آ گئی کہ جی بے نظیر صاحبہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد زرداری چیئرمین ہوگا، پھر اس کے بعد بلاول ہوگا۔ تو ان کی تو بیچاروں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کس بنیاد پہ، یہ صرف آج یہ کسی حلقے میں فیئر اینڈ فری، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے آپ مبصرین منگا لیں، پوری دنیا کی آپ میڈیا منگا لیں، اور ایک الیکشن پاکستان کے کسی حلقے میں یہ کر کے دیکھ لیں، ان کو اپنی حیثیت اور اپنی سیاست کا پتہ چل جائے گا۔ جانب سے جو اسپیچ کی گئی ہے کہ حب الوطنی کی جائے، حب الشخصی نہ کی جائے، اور 70-75 سال کا شخص جو ہے وہ کتنا زندہ رہ سکتا ہے؟ خان صاحب کے واضح جو ہے وہ اشارے تھے، ان کو کیا کہیں گے اس سے؟ دیکھیں، خواجہ آصف صاحب تو ان کا دل کچھ اور کہتا ہے، ان کی زبان کچھ اور کہتی ہے۔ وہ خود نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور ہمارا تو لیڈر جو ہے وہ آنیسٹ ہے، الحمدللہ، بہادر ہے، جیل میں پڑا ہے، اپنے نظریے پہ کھڑا ہے، نہ اس کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، نہ اس کو اور کوئی وہ فریاد کر رہا ہے، نہ کوئی وہ ڈیل کر رہا ہے۔ پاکستان پہ جب تکلیف آئی، سب سے پہلے عمران خان کھڑا ہوا، بھی اس کی پارٹی کھڑی ہوئی، اس کے ایم این ایز، ورکرز ڈاؤن ولیج کاؤنسل کے لیول تک کھڑے ہوئے۔ ان کا لیڈر یہ اتنے مجبور ہیں، ہمیں تو اس نے بڑا پاکستان کا درس دیا، لیکن خواجہ آصف سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے لیڈر نے اس پورے کرائسس میں ایک بیان دیا، ایک مودی کے خلاف بیان دیا، پاکستان کے حق میں بیان دیا؟ ہاں، یہ کیا کہ کل وہ ایران کے حق میں بولے ہیں، لیکن یہ اتنے مہینہ ہو گیا ہے، یہ جو لڑائی ہوئی رک گئی، اس میں ایک دفعہ بھی نواز شریف نے اور اس کی بیٹی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ تو ان کو اس چیز سے باہر آنا چاہیے اور حب الوطنی نبھانی چاہیے، دکھانی چاہیے، اور خود پہ اپنے آپ کو اپلائی کرنی چاہیے، خود پہ، نہ کہ ہمیں درس دینا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم ایک اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے۔ اس کی پارٹی پاکستان کی، وہ جیل میں اور لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ابھی سیالکوٹ میں کیا ہوا؟ تو چیزیں بڑی کلیئر، ان کو پتہ چل جائے گا۔ ان کا بجٹ دیکھیں، وہ حب الوطنی سے بالکل دور ہے۔ پاکستانیوں کے لیے، غریب بندے کے لیے اس بجٹ میں ایک چیز نہیں ہے۔ سارے ٹیکسز جو ہیں، وہ جو بوجھ جو ہے وہ غریب بندے کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز ڈالے گئے ہیں۔ تو پاکستانیوں کے لیے تو ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ تو بس اپنے سور میں لگے۔ عزت ذلت اور زندگی موت میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فرعونیت والی باتیں جو ہیں یہ کرتے ہیں، یہ بات میں کہتے ہیں کہ حب الوطنی کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کی حب الوطنی کدھر گئی جب نواز شریف جو ہے، جو پاک انڈیا جو جنگ تھی اس کے اوپر ایک دن بھی اس نے اپنی لب کشائی نہیں کی۔ دیکھیں، انڈیا کے اندر جہاز گرا ہے، مسافر جو ہیں وہ سویلینز بیچارے اس کے اندر جو تھے بیٹھے ہوئے، وہ شہید ہوئے ہیں۔
फौत हुए हैं। मुसलमान भी उसके अंदर होंगे, अहमदाबाद से वो उड़ा था। देखिए तकलीफ़ है, दुख वाली बात है। नवाज़ शरीफ ने फ़ौरन उस तकलीफ़ और दुख का इजहार उनकी आवाम से करने की बजाय मोदी से की है। ये मोदी का यार है। हुब्बुल वतनी की अगर बात करें तो इनके लीडर पे जो है वो सबसे ज़्यादा ये बात आती है। ये किस मुंह से हमारी बातें करते हैं जो इंडो पाक वॉर के अंदर जो है इनकी लबकिशाई करने को इन्हें मौका नहीं मिला, और इस मौजू के ऊपर जो है ये असम्बली के फ्लोर पे आके जब आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, कोई टैक्स के अंदर रिलीफ नहीं दे सके, तो ये सियासी जो है और ये फ़िरौनियत वाली और यजीदियत वाली जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जी ज़िंदगी मौत जो है वो अल्लाह ताला के पास है। कोई पता नहीं मैं पहले चला जाऊं, या ये जब इंसान खुदाई दावे करता है तो अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल भी ऐसी गुफ्तगू जो है वो हाउस के फ्लोर पे या इवन किसी ऐसी सोच भी मुनासिब नहीं है। बहैसियत मुसलमान ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बुज़ुर्ग हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे मुंह से कोई हार्श अल्फाज ना निकल जाएं। उनके बयान का जो जवाब इतना ज़बरदस्त असद कैसर साहब ने दिया है कि एक शख्स है इमरान खान, उसने एक 22 साल की जदोजहद में एक जमात बनाई जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और आज उसका CM गंडापुर है, वज़ीर आला। आज उसका लीडर ऑफ दी अपोजिशन उमर अयूब खान है। आज आप अगर सबका देखें तो उसने जो इससे पहले हुकूमती या पार्टी के जो मेन होते हैं, उसने अपनी फैमिली का कोई बंदा आगे नहीं किया। अब बात यह है कि जो असद कैसर साहब ने कहा है ना कि हम तो एक शख्स के, आपके लिए तो एक 3 जनरेशन्स हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से शुरू आती हैं। साथ इसहाक डार साहब हैं, उनकी फैमिली है, साथ अपना आगे मरियम और हमज़ा तैयार हैं, फिर आगे मरियम के जो साहिबजादे हैं जुनैद सफदर साहब, आगे वो तैयार हैं। तो यार हम तो उस एक आदमी के नज़रिए के साथ हैं। आप जो ग़ुलामी एक ख़ानदान की कर रहे हैं, आपने कभी लीडर नहीं बनना, आपने इसी तरह ताड़ियाँ ही मारती रहनी है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो उन्होंने बात की है वो बजट सेशन के दौरान, ये इससे साबित सिर्फ ये होता है कि हमारी स्पीचेस बजट पे होती हैं, उसका जवाब नहीं होता। तो फिर इस तरह की नीच गुफ्तगू जो है वो करते हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, खुदाई दावे जो बंदा करता है ये उसके ज़वाल की निशानी होती है।